بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 اگست 2020 بروز بدھ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی پاکستان تعلق کچی ڈوری نہیں ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے خارجہ امور کے ماہرین نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مذہب اور بھائی چارے کا مضبوط اور نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے، جسے چھوٹی موٹی غلط فہمیوں سے نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ دونوں ممالک کے تعلقات ہمہ جہت اور عوامی نوعیت کے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حالیہ بیان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے دو سابق خارجہ سیکرٹریز کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات مذہبی، سیاسی اور عسکری نوعیت کے ہیں جو مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ بیان کو کچھ سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا اور کچھ دونوں ممالک کی مخالف قوتوں نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کی، مگر دونوں ممالک نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ باہمی تعلقات ہر سطح پر مضبوط ہیں۔ آئندہ حج کی تیاری اور انتظامات کا جائزہ۔ سعودی عرب میں مرکزی حج کمیٹی کا اجلاس منگل کو گورنر شہزادہ خالد الفیصل کی زیر صدارت ہوا۔ نائب گورنر شہزادہ بدر بن سلطان شریک ہوئے۔ آئندہ حج موسم کے لیے مرکزی حج کمیٹی کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شہزادہ خالد الفیصل نے رواں سال حج کے تمام انتظامی اداروں کا مثالی خدمات فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ آئندہ حج موسم کی تیاری بہت پہلے شروع کرنی ہے۔ حج موسم کی آمد سے قبل تمام انتظامات مکمل کرنا ہوں گے۔ گورنر مکہ مکرمہ نے جاری منصوبے مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ان میں مکہ مکرمہ مشاعر مقدسہ میں زیر تکمیل منصوبے، حج عمرہ سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام اداروں میں کوارڈینیشن، مکہ مکرمہ، منی، مزدلفہ اور عرفات کو سمارٹ سینٹر میں جلد از جلد تبدیل کرنے کا پروگرام شامل ہے۔ عازمین حج کے قیام، تعام، ٹرانسپورٹ، مختلف سہولتوں، خیر مقدم اور الوداعی پروگراموں کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے سالانہ حج مباحثے کی بھرپور تیاری کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ خواتین کے بیس میں وارداتیں کرنے والے نوجوان گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے خواتین کے بیس میں وارداتیں کرنے والے 3 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر زنانہ لباس کی تصاویر اور خاص تعلق قائم کرنے کے لیے پرکشش جملے استعمال کر رہے تھے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے سنیپ چیٹ کے اپنے اکاؤنٹ پر بیان میں بتایا کہ یہ بیروپیے نوجوانوں کو جھانسا دے کر بلا لیتے تھے، ان سے نقدی اور گاڑیاں چھین کر فرار ہو جاتے تھے۔ علاوہ ازیں انہیں مجبور کر کے ان سے ATM کارڈ چھین لیتے اور ان سے خفیہ نمبر لے کر رقمیں نکالنے کی وارداتیں بھی کرتے۔ ریاض پولیس نے مختلف رپورٹیں ملنے کے بعد گروہ کی گرفتاری کی سکیم تیار کی اور بالآخر ان تک رسائی حاصل کر لی۔ تینوں عمر کے دوسرے عشرے میں ہیں۔ انہوں نے 2 وارداتوں کا اعتراف کیا۔ علاوہ ازیں ایک گاڑی چھیننے اور 9000 ریال قبضے میں کرنے کی واردات بھی تسلیم کی ہے۔ حریری کیس۔ حزب اللہ اپنے جرائم کے لیے انصاف کا سامنا کرے۔ سعودی دفتر خارجہ نے کہا کہ رفیق الحریری کا قتل لبنان کے امن استحکام کو متزلزل کرنے کے لیے حزب اللہ کا سب سے گھناؤنا کام تھا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق دفتر خارجہ نے منگل کو بیان میں کہا کہ سعودی عرب لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق الحریری کے قتل کیس میں عالمی عدالت کے فیصلے کا منتظر تھا۔ عدالت نے اس گھناؤنے جرم کا ذمہ دار حزب اللہ کے ایک ممبر کو قرار دیا۔ سعودی حکومت سمجھتی ہے کہ عالمی عدالت کے فیصلے سے حقیقت تشت ازبام ہو گئی کہ واردات میں ملوث افراد کے تعاقب، گرفتاری اور سزا کے حوالے سے انصاف کا کام شروع ہو گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سعودی حکومت کا مطالبہ ہے کہ انصاف کیا جائے، حزب اللہ اور اس کے دہشت گرد عناصر کو سزا دی جائے، لبنان خطے اور دنیا بھر کو حزب اللہ کی دہشت گردانہ سرگرمیوں سے بچایا جائے۔ کئی علاقوں میں بدھ سے 4 دن تک بارش متوقع۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بدھ 19 اگست سے ہفتے تک سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اخبار 24 نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے بتایا کہ اسیر ریجن میں ابہا، خمیس مشید، النماس، بیشا، بالقرن، سرات العبیدہ، زہران، الجنوب، الحرجہ، محائل، بارک، المجاردہ، البرق کمشنریاں بارش سے متاثر ہوں گی،
जबकि अलबाहा रीजन में 8 कमिश्नरियों में बारिश का समा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 रोज़ बारिश का सिलसिला मक्का मुकरमा, जाजान और नजरान में भी रहेगा। इससे जाजान की कमिश्नरियाँ ख़ास तौर पर मुतासर होगी। अलावाज़ी ताइफ, मक्का मुकरमा, शहर मक्का की मुतअद्दिद कमिश्नरियाँ बारिश की जद में होंगी। बयान में कहा गया कि बारिश के साथ तेज़ गर्द आलूद हवाएँ भी चलेंगी और हवा की फ़ी घंटा रफ्तार 45 किलोमीटर तक रहेगी। किंग अब्दुल अजीज़ फाल्कन फेस्टिवल पर यादगारी टिकट। सऊदी पोस्ट ने किंग अब्दुल अजीज़ फाल्कन मेले के तीसरे एडिशन के इनकाद पर बाज़ पर 3 और 5 रियाल के यादगारी टिकट जारी किए हैं। सऊदी माशरे में बाज़ गैर मामूल अहमियत रखता है। माशरे के आला और अदना हर तबके के लोग बाज़ की अफजाइश इसके शिकार का शौकीन हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी महकमा डाक ने यादगारी डाक टिकट सऊदी फाल्कन क्लब के ताउन से जारी किए। याद रहे कि किंग अब्दुल अजीज़ फाल्कन मेले का तीसरा एडिशन 28 नवंबर को मुनक्कद होगा। ये दुनिया में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी मेला माना जा रहा है। मेले में खलीज अरब से तमाम ममालिक के बाज़ के मालकान आएंगे। वो अपने साथ पसंदीदा तरीन बाज़ भी लाएंगे। याद रहे कि सऊदी महकमा डाक कौमी मजहबी त्यौहारों, हज मौसम, इस्लाम में अरब खलीजी सरबराह कॉन्फ्रेंसों, नीज़ सकाफ़ती, फ़नी और खेलों के बड़े प्रोग्रामों के मौका पर यादगारी डाक टिकट जारी करता रहता है। कोरोना से मुतासर एक और डॉक्टर का इंतकाल। सऊदी अरब के अन्नएरिया जनरल हस्पताल में बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर इस्माइल करदिया का नए कोरोना वायरस से इंतकाल हो गया। अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर इस्माइल करदिया के इंतकाल की खबर से मशरकी रीजन के डॉक्टरों, नर्सों और तिब्बी अमले के हलकों में अफसोस के साथ सुनी गई। डॉक्टर इस्माइल करदिया अपने आला अखलाक, हुस्न कारकर्दगी और पेशावराना इस्तेदाद के बायस न सिर्फ सेहत अमले में अपनी मुनफरद पहचान रखते थे, बल्कि मरीज़, बच्चों और इनके सरपरस्तों में भी इन्हें पजीराई हासिल थी। मज़ीद 9 शोबों में 70% सौदाइजेशन। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से सऊदी अरब में मज़ीद 9 तजारती शोबों में 70% सौदाइजेशन की मोहलत ख़त्म होने पर जुमेरात 20 अगस्त से तफ्तीश का आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद राजी ने मार्च 2020 में सौदाइजेशन के हवाले से 20 अगस्त तक की डेडलाइन जारी की थी। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि मुमलकत में मुकामी नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में सौदाइजेशन पर अमल दरामद जारी है। रवां बरस के आगाज़ में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मुख्तलिफ़ शोबों में मरहलावार सौदाइजेशन का प्रोग्राम जारी किया था, जिस पर अमल दरामद के लिए डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी गई थी। प्रोग्राम के मुताबिक दूसरे मरहले में जिन 9 शोबों में 70% सौदाइजेशन के अहकामात जारी हुए, इनमें चाय, कहवा, शहद, चीनी और मसाले, पानी और मशरूबात, सब्जियां, फल, खजूर, फूल, पौधे और ज़राती अशिया, स्टेशनरी की दुकानें, बुक स्टोर, गिफ्ट शॉप और दस्तकारी का सामान फ़रोख्त करने वाली दुकानें, बच्चों के खिलौनों की दुकानें, गोश्त, मछली, पनीर, अंडे, नबाताती तेल फ़रोख्त करने वाले, प्लास्टिक की मसनूआत और सफाई की अशिया, होलसेल और रिटेल में फ़रोख्त होने वाली अशिया शामिल हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।